وہ بھوک پیاس کی شدت، وہ سحری کی برکت، وہ افطار کی رونق، وہ تراویح میں ہجوم، وہ قرآن کی تلاوت، وہ روزے کا نور، صرف چند دن دور۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیہ کے لیے انسان گر چکا ہے۔ ہر رشتہ اور تعلق جس کے لیے میں نے شدت دکھائی، اس ہی نے سوائے ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنائے۔ جسم تھکنے لگے تو تکیے پہ سر رکھو اور سو جاؤ، اور روح تھکنے لگے تو سجدے میں سر رکھو اور جاگ جاؤ۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ جب نماز سے محبت ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے کبھی کوئی اداس نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ حالات شہر کے دیکھ کر غم کا اظہار مت کر۔ نماز فجر بتلاتی ہے کہ مدد مانگنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ میں کسی اور کے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتا، رونے کو میرے اپنے گناہ بہت ہیں۔ لوگ بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں ساری قوتیں سمٹ کر زبان پر آ جاتی ہیں۔ بچوں کو الٹی سیدھی چیزیں کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو ڈرائی فروٹ کھلائیں، ورنہ ہمارے پیسوں سے ڈاکٹر کے بچے ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوں گے۔ زندگی ایک کتاب ہے، پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت۔
اور درمیانی صفحات خالی ہیں، بس ہم ایسا لکھیں کہ اللہ کو دکھاتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ گر جانا ایک حادثہ ہے، مگر گرے ہی رہنا آپ کی مرضی۔ ایسا نہیں کہ غم نے بڑھا لی ہو اپنی عمر، موسم خوشی کا وقت سے پہلے گزر گیا۔ انسان کی اصل طاقت وزن اٹھانا نہیں ہے، انسان کی اصل طاقت فجر میں اپنے اوپر سے کمبل اٹھانا ہے۔ ہم بھی عجیب ہیں، خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلا کر دیتے ہیں اور پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے دل نیکیوں میں کیوں نہیں لگتا۔ رشتہ احساس سے بنتا ہے، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی ایک جیسی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ نماز قائم ہو گئی۔ بھائیوں کی شادی کے بعد ان کے شادی شدہ معاملات میں دخل دینے والی بہنیں اکثر اپنی عزت کھو دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں بھابھی نے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پر پٹک سکتا ہے۔ اگر لباس سفید ہے تو احتیاط سے چلیں، یہ الزاموں کی دنیا ہے، یہاں داغ بہت جلدی آتے ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ جب کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں، مائیں مرتی نہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ کبھی کبھی زیادہ رابطے بھی باعث اذیت ہوتے ہیں، لوگ ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمت مت ہارنا، کیونکہ سورج ڈوبتا ہے دوبارہ ابھرنے کے لیے۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ آپ کی ہر رگ دکھنے لگے گی۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔
خود غرض ہیں ہم، اس قدر کے حسرتیں سجدہ کرواتی ہیں۔ ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔